بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بلیس سلائیوا، اس کی برکات۔ یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن تھوک مبارک خوشبودار تھا، اور اسی طرح اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی بیمار شخص کی بیماری پہ اس پہ تھوک دیتے، یعنی لعاب دہن لگا دیتے، تو وہ بیمار بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ اور اسی طرح اگر پانی کھارا ہو، کڑوا ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس میں اپنا لعاب یعنی تھوک مبارک ڈال دیتے تو اس کنویں کا پانی بھی شیریں اور میٹھا ہو جاتا۔ یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک سے برکات کو حاصل کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ جہاں یہ یاد رکھ لیں کہ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن سے برکت حاصل کرتے تھے، وہیں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے بہت زیادہ شدید ترین محبت اور عشق کیا کرتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو، بلیس سلائیوا کو، تھوک مبارک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی طرف سے جاسوس بن کے آئے، ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر صحابہ کرام کے ادب و احترام کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں، شہنشاہوں کے درباروں پہ گیا، ان کا ادب بھی دیکھا، لیکن جو صحابہ کرام کا ادب دیکھا، اس کی مثال میں نے دنیا بھر میں کہیں نہ دیکھی۔ بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک بھی زمین پہ گرانے کی کوشش کرتے تو صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے۔ عروہ ابن مسعود قسم اٹھاتے ہیں فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، تو ہر شخص دوڑ کر اس بلیس سلائیوا کو، اس تھوک مبارک کو، اس لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، نیچے نہیں گرنے دے رہے، زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ اچھا، جہاں وہ ہاتھوں پہ لے رہے ہیں، آگے یہ صحیح بخاری کی روایت میں دیکھیں فدالہ کا بہا وجہہ و جلدہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تھوک مبارک کو وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے اور اپنے جسم پہ مل لیتے، یعنی کس قدر جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے وہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلائیوا کو جو ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اور آگے دیکھیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک یعنی جو لعاب دہن تھا، بلیس سلائیوا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوک مبارک، اس سے زیادہ میں نے کوئی چیز خوشبودار نہیں دیکھی۔ دونوں روایات میں اگر آپ غور کریں
کہ پہلی روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور اس کو اپنے جسموں پہ چہروں پہ مل رہے ہیں، اور دوسرا کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لعاب دہن تھا، بلس سلائیوا تھا، اس سے زیادہ خوشبودار کوئی چیز نہیں انہوں نے سنی. یعنی حضور کی ذات سے اس قدر عشق اور محبت تھا ان کا. اور وہ جو صحابہ کرام حضور کا لعاب دہن ہاتھوں میں لے کے جسموں پہ مر رہے ہیں، چہروں پہ مر رہے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے تھے. اب میں وہ روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، اور بیمار جو ہے وہ شفایابی جو ہے وہ حاصل کیا کرتے تھے، وہ شفایاب ہو جاتے، تکلیف میں، درد میں وہ حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے. اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن اس تکلیف اور درد والی جگہ پہ لگاتے تو وہ تکلیف اور درد ختم ہو جاتا. پہلی روایت صحیح بخاری کی ہے، حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دوران میری آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، آشوب چشم تھا، جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا. پھر میں نے سوچا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو غزوہ کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور میں پیچھے رہ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. حضور کے ساتھ اس بیماری کی حالت میں جا کے مل گئے. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صبح ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے یہ قلعہ جو ہے وہ فتح ہو جائے گا، فتح یابی مقدر بن جائے گی، میں جھنڈا اس کو دوں گا. اب ہر صحابی اس انتظار میں آ گیا کہ وہ جھنڈا مجھے ملنا چاہیے. اور حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا، آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ جو ہے وہ بڑے قابل غور. حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا. تو ہر صحابی کی خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے اور یہ مقام و مرتبہ مجھے ملے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور ندا دی، فرمایا علی کو لے کے آؤ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ تو بیمار ہیں، انہیں آشوب چشم ہے، آنکھوں کی بیماری ہے، وہ علیل ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، علی کو بلاؤ. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن بلا سلائیوا، تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پہ ڈالا اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگایا اس کو. اللہ اکبر. اور ساتھ دعا فرمائی، اے اللہ اس کی مدد فرما اور اس سے دوسروں کی مدد فرما، باری تعالی اس پہ رحم فرما اور اس کے ذریعے دوسروں پہ رحم فرما. حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لعاب دہن لگایا تو وہ جو آشوب چشم تھا، وہ جو بیماری تھی، وہ جاتی رہی. اور پھر اس کے بعد مجھے کبھی بھی آنکھوں کی بیماری نہیں ہوئی، کبھی بھی میں آنکھوں کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا. تو اس روایت میں اگر آپ غور کریں تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا تو وہ جو آشوب چشم تھا، وہ جو آنکھوں کی بیماری تھی، وہ ختم ہوگی، شفا یابی ہوگی. یعنی اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن میں، تھوک مبارک میں برکتیں تھیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی
پہ زہر کا اثر ہو جاتا یعنی پوائزننگ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تھوک مبارک لعاب دہن لگاتے تو اس زہر کا اثر بھی ختم ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب دشمن جو ہے وہ آپ کا تعاقب کر رہے تھے، آپ کے پیچھے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر کچھ دیر کے لیے ہم اس غار میں جو ہے وہ سٹے کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کی یا رسول اللہ میں پہلے اندر جاتا ہوں اور جا کے پہلے میں دیکھ لوں کہ کوئی موذی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے یا رسول اللہ آپ کو نقصان پہنچے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، آپ نے صفائی کی اور سوراخ دیکھے تو اپنے تہمت کے کپڑے کے حصے سے کچھ کپڑے کے حصے کو پھاڑ کے آپ نے ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن 2 رہ گئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تشریف لائے، صدیق اکبر تشریف فرما ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں آرام فرمانے لگے، لیکن وہ جو 2 سوراخ تھے ان میں سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں پاؤں رکھ دیے تاکہ اگر کوئی موذی جانور وہاں سے نکلے تو میرے آقا کو تکلیف نہ دے۔ روایت میں آتا ہے کہ انہیں کسی چیز نے ڈسا، سانپ نے ڈسا یا بچھو نے ڈسا، بہرحال انہیں کسی چیز نے ڈسا، جس کی وجہ سے وہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف میں مبتلا ہوئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جو آنسو آئے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر جب پڑے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ فرمانے لگے ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو 2 پاؤں میں نے سوراخ میں رکھے ہوئے ہیں مجھے اس کی وجہ سے شدید تکلیف ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، روایت میں آتا ہے فَتَفَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَهَبَ مَا يَجِدُهُ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تکلیف کی جگہ پہ لعاب دہن لگایا، اپنا تھوک مبارک لگایا، اور وہ جو تکلیف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی وہ ختم ہوگی، وہ جاتی رہی، اس زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنا لعاب دہن لگایا۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے دوران ایک صحابی ہیں حضرت سلمہ بن اکوع، وہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ کے دوران میری جو پنڈلی تھی اس پہ شدید زخم آئے، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلا گیا۔ اب لڑائی کے دوران زخم آ رہے ہیں اور پنڈلی پہ زخم آئے ہیں، جا کے آ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، انہیں پتہ تھا کہ یہ درد اور تکلیف حضور کی بارگاہ میں دور ہوگی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اس پنڈلی کے زخم پہ لگایا، تھوک مبارک لگایا اور دم کیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا اس کی برکت سے مجھے کبھی زخم کی نہ تکلیف ہوئی نہ درد محسوس ہوا، بالکل میں ٹھیک ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تھوک مبارک میں لعاب دہن میں بلا سلاوا میں کس قدر برکات تھی۔ اور آگے دیکھیں حضرت عمر بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ٹانگ کٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں صحابہ لے آئے، ان کو کٹی ہوئی ٹانگ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی، یعنی وہ جو لعاب دہن لگنا تھا اس سے اس ٹانگ کی سرجری ہوگی، وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہوگی۔
اور اسی طرح حضرت حارث بن عبیدہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں چوٹ لگ گئی. اب جب چوٹ لگی آنکھ میں تو انہیں صحیح دکھتا نہیں تھا. ظاہری بات ہے آنکھ میں چوٹ لگی ہوئی تھی اور آنکھ درد بھی کرتی تھی. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلا گیا. حضور کی بارگاہ میں گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک میری آنکھ پہ لگایا. اس کی برکت سے وہ درد بھی ختم ہو گیا اور اس آنکھ سے مجھے زیادہ صحیح دکھتا جو دوسری آنکھ تھی جو زخمی نہیں ہوئی تھی، جس پہ کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، اور جس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا اس کی نظر تیز ہو گئی. یہ برکت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذی قرد، اس کو غزوہ الغابہ بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں میں اس میں شریک تھا تو جنگ کے دوران میرے چہرے پہ آ کے تیر لگا. اب چہرے پہ تیر لگے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر زخمی ہو جاتا ہے، کتنا کٹ لگا ہوگا. کہتے ہیں میں شدید زخمی ہوا اور میں سیدھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا. آپ بیان کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ زخم ٹھیک ہو گیا بلکہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہا، اور کبھی بھی مجھے جو ہے وہ درد اور تکلیف نہیں ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو لعاب دہن لگایا گویا وہ ایسی سرجری تھی کہ زخم بھی ٹھیک ہو گیا اور پھر کبھی بھی تکلیف اور درد بھی نہیں ہوا اور نشان تک باقی نہ رہا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت تھی. اور اسی طرح حضرت رفاع بن مالک وہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر تیر لگنے سے میری آنکھ شدید زخمی ہو گئی اور آنکھ پھوٹ گئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا ڈھیلا بھی جو ہے وہ باہر آ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے دستے مبارک میں لیا اور لعاب دہن ڈالا اور اس آنکھ کو واپس لگا دیا. وہ آنکھ بھی بالکل ٹھیک ہو گئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس آنکھ سے مجھے زیادہ دکھتا تھا جو میری آنکھ زخمی نہیں ہوئی تھی. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکات دیکھیں آپ. اور اسی طرح حضرت زید بن معاذ کے پیر میں دوران جنگ شدید زخم آئے. اب ظاہری بات ہے لڑ رہے ہیں تو زخم تو آئیں گے، تو اور وہ بھی پاؤں میں زخم آئے، اور اس قدر پاؤں میں زخم آئے کہ نشان پڑ گئے اس زخم سے. کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا جس سے وہ زخم اچھا ہو گیا، زخم بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ جو تھوک مبارک بلس سلائیوا لگایا اس سے وہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی طرح حضرت جرحد رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دائیں ہاتھ میں جو رائٹ ہینڈ تھا اس میں شدید تکلیف تھی، اور اس قدر تکلیف اور درد تھا کہ میں کوئی چیز کھانا کھاتے ہوئے اس ہاتھ سے اٹھا کے نہیں کھا سکتا تھا، اتنی شدید تکلیف تھی. کہ ایک مرتبہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا. میں نے کھانا کھانے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ لیفٹ ہینڈ جب بڑھایا تو حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رائٹ ہینڈ میں شدید تکلیف ہے، میں اس سے کھانا تک نہیں اٹھا سکتا، اس لیے یا رسول اللہ میں نے اپنا لیفٹ ہینڈ بڑھایا ہے.
تو حضور علیہ السلام نے انہیں اپنے قریب بلایا اور آقا علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پہ تھوک پھینکا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ وہ درد اور تکلیف بھی جاتی رہی، میرا وہ ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا کہ جس سے میں کھانا تک نہیں کھا سکتا تھا، آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، وہ ہاتھ میرا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو آقا علیہ السلام کے لعاب دہن میں جو بیمار ہوتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ میں نے صرف ان روایات کو آپ کے سامنے نقل کیا ہے، لیکن اسی طرح بہت ساری روایات ایسی بھی ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنا لعاب دہن بلا صلائوہ اگر کھارا پانی، کڑوا پانی جو پینے کے قابل نہ ہو اس میں لعاب دہن ڈال دیتے، وہ میٹھا اور شیریں ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ حضرت سعد بن سعد وہ بیان کرتے ہیں کہ بداع ایک کنواں تھا، تو آقا علیہ السلام نے ایک ڈول میں جو ہے وضو کیا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ آقا علیہ السلام کا وہ جو جوٹھا تھا، جو لعاب دہن اس ڈول میں ڈالا گیا، اس کنویں میں ڈالا گیا۔ چنانچہ اس زمانے میں کوئی مریض ہوتا تو وہ اس کنویں پہ جاتا، پانی پیتا، شفا یاب ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کا جوٹھا یعنی وہ جو آپ کے منہ مبارک سے نکلا ہوا پانی تھا وہ ڈول میں ڈالا، صحابہ نے اس کنویں میں ڈال دیا اور وہ پانی اس قدر شفا یاب ہو گیا کہ مریض وہاں پہ جاتے اور شفا یاب بھی حاصل کرتے۔ لیکن میرا یہاں پہ ایک سوال ہے، یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے، آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد کم و بیش اگر آپ حجاز مدینہ شریف میں جائیں تو کیا یہ کنویں موجود تھے اس وقت تو صحابہ کے موجود تھے، آج ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ موجود ہیں۔ اور آج بیماری کی شفا یابی کے لیے اور یہ نیت رکھتے ہوئے اگر آپ جائیں تو آپ پہ فتویٰ لگے گا شرک کا اور مشرک کا، نہیں جانے دیتے، بند کر دیے گئے۔ اب انہوں نے کچھ چینجنگ کی ہے، وہ بھی کلچر کی وجہ سے، کہ ان جگہوں کو آپ کھول رہے ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ زیارات کی ٹائمنگ مقرر کی جا رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ ٹورزم کی وجہ سے، وہ برکت کی وجہ سے نہیں کھول رہی ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ پہلے وہاں جانا ناجائز تھا، شرک تھا، اب ٹورزم کی وجہ سے وہ کھول رہے ہیں۔ تو یہ کنسپٹ کہاں سے آ گیا؟ یعنی آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا اور وہ اس پانی سے شفا یابی حاصل کیا کرتے تھے۔ بیمار ہوتے اس کنویں پہ، پتا تھا کہ اس میں جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، جا کے اس کا پانی پیتے شفا یابی ہو جاتی تھی۔ آج بھی مدینہ کے گرد ایک کنواں جو ہے وہ کھولا گیا ہے، مسجد قباء کے قریب ہے۔ اچھا، اب یہاں سے ہم جائیں تو ہم کہتے ہیں جی وہ آب شفا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا لعاب دہن اس میں جو ہے وہ ڈالا گیا تھا۔ اور وہاں پہ سعودی عرب میں جو کام کرنے والے ہیں وہ اب ظاہری بات ہے وہ کام کی خاطر جو وہاں گئے ہیں، ان کے پاس دینی علم تو ہے نہیں ہے، انہیں کہیں کہ یہ پانی جو ہے شفا یابی لائے گا، ان کا ایک سوال ہوگا یہ کہاں سے عقیدہ لے لیا آپ نے؟ بھی زمزم سے بڑھ کے بھی کوئی پانی ہے؟ اب سوال دیکھیں کدھر سے کدھر وہ لے کے جا رہے ہیں۔ صحابہ تو یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے، میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی ہے، کہاں رکھیں گے اس روایت کو آپ؟ کہ وہ صحابہ کرام اس کنویں پہ جاتے، بیمار ہوتا کوئی تو وہ پانی پیتا تو شفا یاب ہو جاتا۔ اور اسی طرح حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک کنواں تھا، آقا علیہ السلام نے اس میں اپنا لعاب دہن بلا صلائوہ ڈالا، اس کا پانی اتنا شیریں اور میٹھا ہو گیا کہ مدینہ پاک کا کوئی پانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، حضور نے صرف لعاب دہن ڈالا تھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قباء کے قریب بیر غرس،
غالباً جو میں نے کنویں کا ذکر کیا یہ وہی کنواں ہے. وہ پانی بہت نیچے رہتا تھا, اوپر نہیں آتا تھا. لوگ پانی نکالنے کے لیے کوشش کرتے, تگودو کرتے, لیکن پانی نہیں نکلتا تھا. آقا علیہ السلام نے اس کنویں میں کلی فرمائی, یعنی اپنا جوٹھا جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے اس کنویں میں ڈالا تو وہ پانی اوپر آ گیا, وہ کنواں پانی سے بھر گیا اور لوگ آسانی کے ساتھ اس پانی کو لے لیتے. یہ آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت تھی. میں نے آپ کے سامنے ساری روایات رکھی ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکات ہیں, اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, یہ یاد رکھ لیں. محدثین نے کتب احادیث میں باقاعدہ آقا علیہ السلام کے شمائل کو بیان کیا ہے, اور ان شمائل اور خصائل میں ان روایات کو نقل کیا ہے. کتب سیر میں اگر آپ مطالعہ کریں تو ان کتابوں میں ان روایات کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کی کیا برکات تھیں, صحابہ کیا عقیدہ رکھا کرتے تھے. لیکن آج میرا سوال یہ ہے کہ ان روایات کو کیا ہم اپنی اولادوں میں منتقل کر رہے ہیں یا کہ نہیں. آقا علیہ السلام کا وہ مقام و مرتبہ جس سے آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے محبت پیدا ہوتی ہے, آقا علیہ السلام کے عظیم معجزات کا اظہار ہوتا ہے, اور آقا علیہ السلام کی شان کا علم ہوتا ہے, ان شانوں کو آج کیا ہم سنتے سناتے ہیں کہ ہم یا صرف انہیں صرف قصہ کہانی کہہ دیتے ہیں. میں نے صحیح بخاری سے, سنن ترمذی سے, ستہ دیگر کتب احادیث اور بہت ساری جو ہے وہ سیر کی کتابوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. میں پھر آخر میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں, خدا را یوٹیوب کے تھرو جو ہے وہ آپ دین کو نہ سمجھیں. جب آپ نے علماء کے پاس بیٹھ کے علم ہی نہیں حاصل کیا, آپ کو حدیث کی اقسام کی نہیں پتہ, اور آپ اپنی طرف سے حدیث کی اقسام بنانا شروع کر دیں کہ یہ قسم ہے, یا حدیث ضعیف کو جو ہے وہ آپ حدیث موضوع کہنا شروع کر دیں, یا آپ کہیں کہ اس کا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. آپ کو کس نے رائٹ دے دیا ہے؟ یہ جو حدیث صحیح ہے یا حدیث حسن ہے, حدیث ضعیف ہے, اس کی آگے اقسام آتی ہیں, یہ آخر کس نے بنائی ہیں؟ محدثین نے بنائی ہیں, علماء نے بنائی ہیں. وہ ایک پیرایا رکھا انہوں نے کہ حدیث صحیح کی جانچ کیسے ہوگی, اور جو حدیث موضوع ہوتی ہے وہ حدیث نہیں ہے, فیبریکیٹڈ حدیث, اس کو ہم بھی نہیں ایکسیپٹ کرتے, ہم بھی نہیں مانتے. لیکن خدا کے لیے اس امت پہ رحم کریں, آپ ضعیف حدیث کو جو ہے وہ حدیث موضوع میں لے کے جا رہے ہیں. آپ امت کو کن بھول بھلائیوں میں ڈال رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی دین کی محبت عطا فرمائے, اور آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.